الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم قرآنی کسی ایک موضوع کا انتخاب کر کے اس پہ کلام کرتے ہیں، اور ابھی ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ جہنم کا موضوع ہے۔ پچھلے پروگرام میں سورہ مریم کی کچھ آیات آپ کی خدمت میں ذکر کی تھیں۔ آج انشاءاللہ سورۃ الانبیاء کی کچھ آیات ذکر کی جائیں گی کہ جو جہنم میں، جن میں ایسے اسباب ذکر کیے گئے ہیں کہ جو جہنم میں جانے کا سبب بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ آپ سے قبل ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہ وحی فرمائی۔ یعنی اب اس کو یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ آپ سے پہلے ہم نے ہر رسول کی طرف یہ وحی نازل فرمائی، جس کو بھی بھیجا ہے کیا ہے کہ انہ لا الہ الا انا، کہ بے شک نہیں ہے کوئی معبود مگر میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے رسولوں سے یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی عبادت کا لائق نہیں، فاعبدونی، تو پس تم میری عبادت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو یکتا اور تنہا رکھا ہے، اور وہ شرک کو پسند نہیں فرماتا۔ ہر نبی کو یہ وحی فرمائی، لیکن وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون، اور یہ کافر بولے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو اختیار کیا ہے۔ یہ سورہ مریم کے اندر بھی ہماری بات یہ گزری تھی، یہی اسی طرح کی آیت کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو واحد ذکر کرے، اپنی وحدانیت کا بیان کرے، اور یہ اس کے ساتھ شرک ٹھہرائیں، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد کو اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحانہ، اللہ تعالیٰ کو اس سے اولاد سے پاکی حاصل ہے، بل عباد مکرمون، بلکہ وہ اس کے بندے ہیں عزت والے۔ جیسے یہود نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی حضرات کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ کی اولاد نہیں ہیں، بلکہ اس کے عزت والے بندے ہیں، وہ مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو پیدا فرمایا ہے۔ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، بات میں اس سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم پر کاربند ہوتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہیں آئی وہ اپنے پاس سے پیغام کرنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں، اپنی بات میں اللہ تعالیٰ سے سبقت نہیں لے جاتے، اور وہ اسی کے حکم پر کاربند ہوتے ہیں۔ تو جتنے بھی نبی آئے، کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں خدا ہوں، یا معاذ اللہ یہ دعویٰ کہ میں اللہ کی اولاد میں سے ہوں، نہیں، وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں کہتے جو اللہ کی طرف سے وحی ان کو نازل نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے ہمیشہ وہ پابند رہتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا، دیکھیں وہم بامرہ یعملون، اور وہ اس کے حکم پر ہی کاربند ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام بھی مکلف ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ اس سے ایک اور نتیجہ نکلتا ہے، وہ ذرا اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے کہ بعض لوگ دین کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر کے اور اپنے آپ کو یوں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب ہم شریعت کی قید سے آزاد ہیں۔ جیسے ڈبے قسم کے پیر ہوتے ہیں، جعلی پیر ہوتے ہیں، اسی طرح یہ شعبدے باز جو ہوتے ہیں، جو دین کا لبادہ اوڑھ کر مخلوق کو پاگل بنا کے ان کی جیبیں خالی کرتے ہیں، وہ اسی طرح کرتے ہیں کہ وہ یوں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہت دین والے ہیں اور اللہ کے قریب ہیں، اور اب ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم شریعت پر چلیں۔ تو اس کا ایک رد ہے اس کے اندر کہ انبیاء علیہم السلام جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے مقبول ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ مخلوق میں سب سے زیادہ قرب اللہ کے نبیوں کو اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے باوجود وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ کے احکام پر کاربند ہوتے ہیں۔ تو انبیاء علیہم السلام تو شرعی قیودات سے آزاد نہ ہوں، اور یہ دعوے کریں کہ جی اب ہمیں شریعت پہ چلنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم کامل ہو چکے ہیں، ہمیں تو اللہ نے اپنا مقرب بنا لیا ہے، تو ان کے دھوکے میں وہی آئے گا جس نے قرآن نہیں پڑھا ہوگا۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیے کہ کوئی کتنا ہی اعلیٰ مقام کیوں نہ حاصل کر لے، وہ ہمیشہ اللہ کے احکام کا پابند رہے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے بارے میں کہ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی ان کا ماضی بھی جانتا ہے اور ان کا مستقبل بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ولا یشفعون، اور وہ شفاعت نہیں کرتے ہیں، یعنی جو اللہ کے نیک بندے ہیں شفاعت نہیں کرتے ہیں، الا لمن ارتضی، مگر اس کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ پسند فرمائے، یعنی اللہ کی مرضی کے بغیر یہ شفاعت نہیں کریں گے، ہاں اللہ تعالیٰ اجازت دے گا تو یہ شفاعت ضرور کریں گے۔ وہم من خشیتہ مشفقون، اور وہ اس کے خوف سے ڈر رہے ہیں۔ یہ ہے دیکھیں اللہ کے مقرب بندوں کی پہچان جو اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر کاربند ہیں اور پھر بھی اپنے اللہ سے ڈر رہے ہیں۔ اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ شریعت سے بھاگ رہے ہیں، اور بے خوفی کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی مطلب ہم جیسا فرد صحیح بات بیان کرنے کی کوشش کرے تو اس سے بھی بدگمان کر دیا جاتا ہے اپنے متبعین کو، ارے یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، یہ تو ظاہر علم رکھنے والے علماء کی باتیں ہیں، فقیر تو روحانیت کا حامل ہے، فقیر جو ہے وہ علم لدنی اس کو حاصل ہے، فقیر جو علم باطن جانتا ہے وہ یہ لوگ علماء ظاہر نہیں جانتے ہیں۔ اچھا بھئی آپ سب سے زیادہ جانتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نہ نمازیں پڑھیں گے، نہ روزہ رکھیں گے، زبان پر گالیاں ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک خلاف شرع امور کا ایک مجموعہ بنے ہوئے ہیں۔ یعنی شرم نہیں آتی ہے کہ جھوٹ ایک انسان بولتا ہے نا تھوڑا ڈر کے بولتا ہے تو چلو پھر بھی ہم کہیں گے یار تھوڑا سا یہ ہے، یعنی اتنی ڈھٹائی کے ساتھ غلط بیانی اور شریعت کے خلاف چلنا اور لوگوں کو مجبور کرنا کہ ہماری ان بے سروپا باتوں سے نفسیاتی طور پہ متاثر ہو کر ہماری اطاعت کرو۔ تو اس لیے سوچ سمجھ کر اطاعت کرنی چاہیے، نیک پرہیزگار انسان ہونا چاہیے، اپنے اللہ سے ڈرتا رہے اور نیک عمل پر استقامت پذیر ہو، وہ ہے کہ اس کا دامن تھاما جائے، اس لائق ہے، ورنہ یہ لوگ نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نُجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، اور ان میں سے جو کہے کہ بے شک میں اللہ کے علاوہ معبود ہوں، یہ ایک روایت کے مطابق ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابلیس آ کر دعویٰ کرتا ہے بعض اوقات کہ میں ہوں خدا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، بس یہ تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے، كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ تو یہ اب میں نے ابھی آپ کو پہلے سمجھا رہا ہوں کہ یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ شیطان آ کر کسی بھی انسان کے روپ میں، اب یہ یقینی سی بات ہے کہ شیطان اس طرح سامنے تو نہیں آ جاتا کہ مجسم ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے، شیطان آتا ہے تو کبھی تو یہ صرف وسوسہ ڈالتا ہے دل کے اندر براہ راست، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی پر حاوی آ کر اسے ہمارے سامنے کھڑا کر دیتا ہے اور وہ شیطان کا پیغام ہم تک پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اب بظاہر وہ بول رہا ہوتا ہے لیکن حقیقتاً شیطان بول رہا ہوتا ہے، کیونکہ شیطان اس کے ذہن میں اپنا پیغام فیڈ کر چکا ہوتا ہے۔ جیسے کہ روبوٹ آپ تیار کریں، اس میں ایک پروگرام ڈال دیں اور اب وہ روبوٹ کسی کے سامنے جا کر آپ کے پیغام کو سنائے، تو اس طرح شیطان بہت سارے لوگوں کو قابو میں کر کے گویا کہ اپنا ایک روبوٹ سا بنا لیتا ہے اور وہ آ کے شیطان کا پیغام سنا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلے بھی بات گزری تھی کہ شیطانی آواز، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ اپنی آواز سے بہکائے گا، تو وہ شیطانی آواز یہی ہوتی ہے۔ تو اب ان میں کچھ تو ایسے ہوں گے جو خدائی کا دعویٰ کریں گے، جیسے کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور بھی کوئی قیامت کے آنے تک پیدا ہو سکتا ہے کہ جو خدائی کا دعویٰ کرے، لیکن انشاءاللہ اپنے انجام تک پہنچے گا۔ اور اسی طریقے سے کبھی شیطان حاوی آ کے نبوت کا دعویٰ کرواتا ہے، جیسے مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور باقاعدہ صحابہ کرام نے جہاد کیا، اس کو ختم کیا۔ اس طرح بہت سے آ کے نبوت کا دعویٰ کرتے رہیں گے اور یہ گویا کہ شیطان کی بات کہہ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کبھی دیندار کے روپ میں، جیسے یہ جعلی قسم کے جو ہوتے ہیں رہنما بن جاتے ہیں اور شریعت کا مذاق اڑانے والے ہوتے ہیں، لیکن اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اور اس کو روحانیت کا نام دے کر سادہ لوگوں کے دلوں پر غالب آ جاتے ہیں اور ان سے اپنے مقاصد پورے کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ مقصد کوئی آخرت کی بہتری نہیں ہوتا بلکہ دنیا کی ترقی ہوتا ہے۔ اور یہ ہماری جب تک یہ بے وقوف قوم زندہ ہے ایسے لوگوں کے آستانے آباد رہیں گے۔ تو ہوتا ہی پھر یہی ہے کہ جو عوام الناس ہوتی ہے یہی ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہے اور ان کی ان باتوں سے یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ نجات دہندہ فقط یہ ہے،
اس کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور آخرت میں پھنسیں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر بزرگی کا دعویٰ کرنے والا حقیقتاً بزرگ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا شیطان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا ہوں اللہ کے علاوہ، لیکن فذالک نجزیہ جہنم، بس اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے۔ اس لیے بہت اچھی طرح سمجھیے کہ معیار شریعت کا چلے گا، مخلوق کا نہیں چلے گا۔ بعض اوقات ہم معیار بناتے ہیں کسی کے بلند بانگ دعووں کو، کہ جو اپنے بارے میں بڑے بڑے دعوے کرے، میں تو یوں ہوں، میں یوں کر دیتا ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، تو ہم کہتے ہیں یار یہ بزرگ ہے۔ حالانکہ یہ بزرگی کا یہ معیار نہیں ہے کہ اپنے حق میں بڑے بڑے دعوے کرنا۔ یہ تو دیکھیں شیطان بھی دعویٰ کر رہا ہے، اور جہنم اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے یہ جہنم میں جائے گا، اس کا بدلہ ہم جہنم کے طور پہ دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بڑے بڑے دعوے کرنا، اسی طرح ایک مطلب ایسی اپنے ماحول کی حیت بنا لینا کہ آپ وہاں پر آئیں تو آپ کو ایک مذہبی سا ماحول لگے، اور اسی طرح پبلک کا کثرت سے ہونا، یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھیں، اصل دلیل ہے شریعت پر چلنا، صحیح العقیدہ ہو، اس کا عقیدہ بالکل ٹھیک ہو، اسلامی عقائد سے متصادم نہ ہو، عالم دین ہونا چاہیے، جاہل کی کبھی پیروی نہ کریں، وہ خود بھی تباہ ہوگا، آپ کو تباہ کرے گا۔ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں علم اٹھا لیا جائے گا، پھر فرمایا ایسا نہیں ہوگا کہ سینوں سے علم کو کھینچ لیا جائے، بلکہ علماء جلد جلد فوت ہوں گے اور کوئی ان کی جگہ لینے والا نہیں ہوگا، تو پھر لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے اور ان سے مسائل دریافت کریں گے، اور وہ غلط بتا کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ یہ ہے، دیکھیں اب یہ معاملہ کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسی طرح معیار بنا کر غلط قسم کا پھر ان سے امیدیں وابستہ رکھتے ہیں، علماء کی طرف نہیں آتے بلکہ جاہلوں کو رہنما بناتے ہیں، پھر جو وہ بولتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں اور تباہ ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ چیزیں بزرگی کا معیار نہیں ہیں۔ بزرگی کا معیار اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک تم میں سے اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ صاحب تقویٰ ہے، اور تقویٰ بغیر علم کے حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے پرہیز کرنا، بچنا، تو ناجائز امور سے وہی بچے گا جس کو علم ہوگا۔ ذہن کو گندے استعمال سے بچانا، آنکھوں کو، کان کو، زبان کو، ہاتھوں کو، پیروں کو، اپنے ستر کو، اسی طرح حرام مال کمانے سے بچنا، بری صحبت سے بچنا، برے افعال و اعمال سے بچنا، یہ کیسے بچے گا آدمی؟ جب اس کے بارے میں معلومات حاصل ہوں گے۔ ایک صاحب تھے، ان کو دعوت دی گئی کہ جی آپ درس قرآن میں آئیں، تو وہ کہنے لگے کہ جی بیوی بچوں کے لیے کمانا بھی تو عبادت ہے، یعنی ٹائم ہی نہیں ہوتا، بیوی بچوں کے لیے کماتے ہیں۔ تو ان کا دعویٰ یہ تھا کہ بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کمانا بھی تو عبادت۔ تو پوچھا یہ گیا کہ رزق حلال کیسے کہتے ہیں، ذرا یہ بتائیے۔ تو تھوڑی دیر سوچتے رہے، پھر کہنے لگے کہ مجھے تو نہیں پتہ، آپ بتائیں۔ تو سمجھانے والے نے سمجھایا کہ رزق حلال آپ کما رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ رزق حلال کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کم علمی کا نتیجہ، کہ ہم بعض اوقات بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں اپنے بارے میں اور مطمئن ہوتے ہیں، لیکن جب اس پہ کویسچن کیا جاتا ہے ہم جواب نہیں دے پاتے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو مکمل معرفت حاصل نہیں ہے، اور جب معرفت حاصل نہیں ہے تو آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ مجھے یہ شے حاصل ہو گئی؟ مثلا رزق حلال کے بارے میں پتہ نہیں اور آپ کہ میں رزق حلال کما رہا ہوں، کیسے کما رہے ہیں آپ؟ پہلے رزق حلال کی تعریف تو سمجھیں، کہ آپ نے وہ شرعی اصول سیکھے ہیں کہ جن اصولوں کو بروئے کار لائیں گے تو رزق حلال ہوتا ہے، اور ان میں سے کسی کو توڑ دیں، قانون توڑ دیں، حد کو پھلانگ جائیں تو آپ کا رزق حرام ہو جاتا ہے۔ جب معلوم ہی نہیں تو آپ کو کیا پتہ کب آپ شریعت کی یہ دائرے کو پھلانگ گئے، حدود کو پھلانگ گئے، اور کب اس کے اندر رہ کر آپ رزق حلال کما رہے ہیں۔ یہ ہے بہت امپورٹنٹ چیزیں جس پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ تو اس لیے اچھا طرح یاد رکھیں کہ یہ اپنے حلیے بدل لینا، بڑے بڑے اپنے بارے میں دعوے کرنا، پبلک کو جمع کر لینا، حق ہو کے نعرے لگانا، یہ چیزیں بزرگی کی علامت نہیں ہیں، اصل ہے شریعت پر چلنا۔ حضرت با یزید بسطامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول دوبارہ ذہن میں لائیں۔ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ پانی پہ چلنا کوئی کمال نہیں، یہ تو ایک تنکا بھی کر سکتا ہے، اور ہوا میں اڑنا کوئی کمال نہیں، کیونکہ یہ تو ایک چھوٹی سی مکھی بھی کر سکتی ہے۔ فرمایا کمال یہ ہے کہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرے۔ اب شریعت یقینی سی بات ہے کہ عوام کو بھی شریعت پتہ نہیں ہوتی،
سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو سمجھتے ہیں کہ یہ شریعت جانتا ہے، اور وہ خود بھی بیچارہ نہیں جانتا، اور وہ دعوے کرتا ہے اور سامنے والا پھنس جاتا ہے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں جی پیر و مرشد کو تلاش کریں، وہ منزل تک پہنچائے گا، اور میری گزارش یہ ہے کہ پیر و مرشد کو تلاش کرنے کے لیے بھی آپ کو علم چاہیے۔ جب آپ کو علم ہی نہیں ہوگا تو غلط آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے اور تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس کے لیے بھی ایک علم درکار ہے۔ پہلے انسان کچھ عمل پہلے کرے، اپنی روحانی صفائی کرے، کچھ علم حاصل کرے، تاکہ اب وہ یہ پہچان پیدا کر لے کہ اب اس سے آگے جو میں مزید منازل طے کرنی ہے اس کے لیے کس شخص کے دامن کو تھامنا ہے، تب کہیں جا کے اس کو منزل ملے گی۔ ہم تو پہلے دامن تھام لیتے ہیں اور یہ نہیں پتہ کہ کس کا، چور کا ہم نے دامن تھاما ہے یا واقعی ایک نیک پرہیزگار کا دامن تھاما ہے۔ اب جو غلط کا دامن تھام لے یہ سوچ کر یہ مجھے اللہ سے ملائے گا، آپ خود سوچیے کیسے ملائے گا وہ۔ اس لیے پہلے یہ شعور بیدار کرنا، اس چیز کی معرفت حاصل کرنا، اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ یہ شخص اس قابل بھی ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے۔ یہ توجہ طلب بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، اور ان میں سے جو کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں، اور یہ ابلیس کا دعویٰ ہے، تو فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جہنم، تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے، كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں ظلم کرنے والوں کو۔ تو بس یہ ایک اصول ہے، اس کو ذرا ذہن میں رکھیں، تو انشاءاللہ عز و جل اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے نیک متقی پرہیزگار ہو کر، تو انشاءاللہ نجات پائیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اور خاص طور پر ایسے لوگوں کا دامن تھام لیں گے جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، تو پھر اس کی سزا جہنم ہوگی۔ اب یہ اگلی یہ اسی سورہ الانبیاء کی آگے آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 96 آیت میں ارشاد فرمایا، اور اس میں کچھ قیامت کے احوال، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے، سوچنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔